اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشوراء کے دن خپلو غاڑی گانچے میں جو واقعہ رونما ہوا، جلوس عزا پہ علم پہ جو پتھراؤ کیے گئے اور علم کی بے حرمتی ہو گئی اور مسجد کی بے حرمتی کی گئی۔ میں ابھی ادھر اسکردو RHQ ہسپتال میں ہوں۔ یہاں پہ تقریباً 15-20 خواتین زخمی ہو کے یہاں پہ لائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ 10-15 جوان بھی زخمی ہو کے پتھراؤ کی وجہ سے یہاں ہسپتال میں موجود ہے اور بہرحال حالات کنٹرول میں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے نہ کوئی مذہبی جو جناب علی عمائدین ہے وہ میدان میں ہے، غائب نظر آتے ہیں، اور انتظامیہ بھی ابھی تقریباً کل جو ہے وہ کل کی بات ہے 11 بجے تک واقعہ ہوئے ہیں اور آج 11 بج گئے ہیں۔ جناب علی 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے، کوئی حال دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی غریبوں کی یہاں مریضوں کی یہاں جو زخمی ہے ان کے عیادت کو آنے والا نہیں ہے، وہاں غاڑی میں جا کے دونوں طرفین سے صلح صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس واقعے کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں اور علاقے کے انتظامیہ، اسکردو انتظامیہ اور گانچے انتظامیہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ لہٰذا عوام پرامن رہیں۔ ہم ابھی غاڑی کے حالات کو دیکھنے کے لیے ہم ابھی غاڑی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ عوام پرامن رہیں، عوام بالکل سکون سے رہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے، دیکھو صلح صفائی کی بات ہم جانتے ہیں، کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں صلح صفائی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے کہ یہ اہل حدیث بھی پرامن ہے، اہل سنت بھی پرامن ہے، نوربخشیہ بھی پرامن ہے، اہل تشیع بھی بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ کل ہوئے ہیں غاڑی میں، یہ بیرونی ہاتھ ہے اس میں۔ میں نے پہلے ہی انتظامیہ کو کہا تھا کہ دہشت گرد یہاں پہ داخل ہو چکے ہیں اسلحہ کے ساتھ۔ کل اسلحہ کی بھی نمائش ہو گئی ہے اور پتھراؤ بھی ہو چکے ہیں وہاں پہ۔ لہٰذا انتظامیہ کیوں خاموش ہے؟ انتظامیہ فوری طور پر ایکشن لے لے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں فوری طور پر ایکشن لے لے۔ 1-2 جمعے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جمعے کی نماز ختم ہونے سے پہلے ایکشن لے لو۔ وہاں پہ جو ذمہ دار ہے، پتھراؤ کے جو ذمہ دار ہے، جو مولوی ہے اور جو وہاں پہ دہشت گرد ہے، ان کے فوری طور پر FIR کٹ کے ATA کٹ کے ان کو گرفتار کرو۔ اور وہاں کے کرس پولیس، گانچے کی پولیس بھی اس میں ہمیں ملوث نظر آتے ہیں۔ لہٰذا کرس تھانے کے تمام عملے کو ٹرانسفر کر کے تبدیل کیا جائے۔ لہٰذا یہ دو ہمارا مطالبے ہیں، اور یہ جو زخمی ہوئے ہیں، پتھراؤ ہوئے ہیں، مسجد کی بے حرمتی، مسجد شہید ہوئے ہیں، علم کی بے حرمتی، علم شہید ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کو۔ جب تک انتظامیہ ایکشن نہیں لیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب ہمارا جلوس اسکردو میں نہیں، ہمارا جلوس غاڑی میں ہوگا۔ لہٰذا میں جوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سکون سے رہیں، پرامن سے رہیں، یہاں اسکردو میں رہیں۔ ہم ابھی غاڑی میں جا رہے ہیں، اگر حالات کنٹرول ہو جائے تو ٹھیک ہے، حالات کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں، انتظامیہ ایکشن نہ لینے کی صورت میں ہم جوانوں کو حکم دیں گے، انشاءاللہ دہشت گردوں کو سزا دینا ہم خود جانتے ہیں۔ لہٰذا اہل حدیث کے علماء اور عوام سے بھی ریکویسٹ ہے، پرامن رہے۔ یہاں پہ جو لوکل اہل حدیث ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں، پرامن رہے، لیکن اپنے اندر جو دہشت گرد ہے ہم سنے ہوئے ہیں، غاڑی کے دارالعلوم میں دہشت گرد ہے، غاڑی کے جناب علاقے میں دہشت گرد ہے۔ دہشت گردوں کے سپورٹ کی وجہ سے، ڈالر کی وجہ سے، اسلحے کے سپورٹ کی وجہ سے یہ ہوئے ہیں۔ جو آپ کے اندر دہشت گرد ہے، اہل حدیث کے علماء سے ریکویسٹ کرتے ہیں پکڑ کے حکومت کے حوالے کریں ان کو۔ مسجدوں سے اعلان ہوئے حملہ کرو، حملہ کرو، مسجدوں سے اعلان ہوئے ہیں، اس مولوی کو سزا دے دو، پتھراؤ کرنے والے، جمع کرنے والے اس جوانوں کو سزا دے دو۔ جب تک سزا نہیں دیں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہم خود ایکشن لے سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ لہٰذا جمعے سے پہلے انتظامیہ ایکشن لے لے، گرفتار کرے وہاں لوگوں کو، اور پولیس کو بھی وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے۔